دیکھیے مدنی مذاکرہ، دیکھیے ماہ رمضان کی یہ برکتیں دیکھو لیے آیا، یہ دیکھو دو مرتبہ دن میں ہے دل پر کیف ہے چھایا، دیکھیے مدنی مذاکرہ، دیکھیے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رمضان کریم 1447 ہجری 25ویں شب کی مناسبت سے ضیاء درود السلام رسالے کے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 25، جس سے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نویت سنت الاعتکاف۔ ہو سکے تو مدنی مذاکرے کی کچھ نیتیں شامل کر لیجیے۔ ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کو شادہ ہو کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر، دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا۔ صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا۔ مجبوری نہ ہوئی تو آخر تک اپنی جگہ بیٹھا رہوں گا۔ ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر اسلامی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے اور انفرادی کوشش کرنے، نیکی کی دعوت دینے وغیرہ کی سعادت حاصل کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی متقبلا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بلال عرض کر رہا ہوں فیصل آباد سے۔ امیر السنت آپ کی بارگاہ میں سوال پوچھنا تھا کہ کسی کو ایسی بیماری ہو جس کو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہو کہ یہ علاج اس کا لا علاج ہے اور مرض شدید بڑھتا جا رہا ہے، اور جس سے یہ امید ہو کہ یہ شخص چند دن یا چند گھنٹوں کا مہمان ہے دنیا میں، تو کیا اس وقت اس شخص کا اپنے گناہوں سے توبہ کرنا یہ صحیح ہوگا؟ کیا ایسے وقت کہ جب اسے معلوم ہو گیا ہو کہ موت میرے بہت قریب ہے، تو اس وقت اس کا توبہ کرنا کیا توبہ قبول ہوگی یا نہیں؟ اور ایسے وقت کہ جو معلوم ہو گیا ہو کہ اب تو مرنا بہت قریب ہو گیا، تو ایسے شخص اب اپنی زندگی کے آخری لمحات کیسے گزارے؟ جواب ارشاد فرمائیے گا۔ کل توبہ کرنی چاہیے، اس سے مگر تو خاص توبہ کرنی چاہیے جب وہ شعباس بھی تو قائم ہے اس کے۔ توبہ کرے، سچی توبہ کرے۔ اس وقت جو رقت ہوگی اس کی تو وہ اور ہی طرح کی ہوگی۔ بالکل توبہ کرے، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ اور کیا پڑھے، کیا کرے عمل؟ تو درود شریف اگر پڑھتا رہے ایسے موقع پر، کلمہ طیبہ کا ورد کرتا رہے، قرآن شریف کی کوئی صورتیں آیتیں یاد ہیں تو وہ پڑھتا رہے، جو اس کو آسانی سے وہ کر سکتا ہے، ورد وغیرہ ذکر و اذکار تو وہ کرتا رہے۔ اللہ کرے کہ اگر روح نکلے تو ذکر و اذکار و درود شریف پڑھتے ہوئے نکلے۔ اللہ ایمان سلامت رکھے۔ بارگاہ رسالت میں ایک صاحب حاضر ہوئے، گفتگو جاری تھی، اتنے میں جبریل امین نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا اللہ پاک آپ کو سلام فرماتا ہے، اور
عرض کیا کہ یہ شخص جو آپ کے ساتھ اس وقت بات چیت کر رہے ہیں نا، یہ 1 ساعت کے مہمان ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب سے ارشاد فرمایا، صحابی جو تھے، کہ آپ 1 ساعت کے اب مہمان ہیں. تو وہ بے قرار ہوئے. بے قرار ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس آخری وقت میں کیا کروں، کیا عمل کروں؟ ارشاد فرمایا، اشتغل تعلم، علم حاصل کرنے میں لگ جاؤ. وہ علم حاصل کرنے میں لگے اور ان کی وفات ہو گئی. رابی کا کہنا ہے کہ ایک وہ وقت جو تھا، اپنے وہ یادداشت پر کہہ رہے ہیں کہ وہ وقت غالباً عصر اور مغرب کے درمیان کا تھا. تفسیر کبیر میں یہ روایت جلد پہلی میں بیان کی ہے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے. تو یوں مطلب آخری وقت میں علم دین کی اہمیت سے اجاگر ہوتی ہے کہ علم دین حاصل کرے. یہ ان کے لیے یہ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا. تو یہ کہ یوں علم دین کی فضیلت تو بے شک بہت ہے، لیکن اب یہ کہ ہر ایک اس کی استطاعت رکھتا ہے نہیں رکھتا. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اگلے کی حیثیت کے مطابق، اس کی صلاحیت کے مطابق، اس کی کیفیات کے مطابق بھی حکم فرماتے کہ تم یہ کرو، تم وہ کرو. اس کی کئی حدیثیں ہوتی ہیں کہ یہ افضل ہے، تمہارے لیے وہ افضل ہے وغیرہ. بہرحال یہ کہ اب میں تو ظاہر وہ جو مشورہ دیا، اپنے طور پر ہی مشورہ دیا کہ درود شریف پڑھے، ذکر و اذکار کرے، تلاوت کرے. تو اس سے بھی کوئی بہتر کام کر سکتا ہے تو وہ ضرور کرے. درود شریف کی ورد سے بہتر کیا، اس وقت آدمی کا ذہن بھی تو کام نہیں کرتا. اور اگر اس کے لیے ممکن ہے واقعی کہ وہ اس وقت میں علم دین حاصل کر سکتا ہے تو سونے پہ سہاگا، ضرور حاصل کرے. کوئی ایسا شخص ہے جو اس کو نماز کے مسائل بتا سکتا ہے، وضو کے مسائل بتا سکتا ہے، تو یہ علم حاصل ہونا ہی ہوا، علم حاصل کرنا ہی ہوا کہ وہ اس کو غور سے سنے. یہ نہیں سوچے کہ اب میں وضو کیسے کروں گا، نماز کیسے پڑھوں گا. علم حاصل کرے، کوئی بھی مطلب ٹاپک ہو اس کے مطابق. تو علم حاصل کرنا دراصل یہ خود عبادت ہے. اور فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، افضل العبادت طلب العلم، بہترین عبادت علم حاصل کرنا ہے. علم جو ہے یہ عبادت، یعنی افضل عبادت ہے، عبادت میں سے افضل عبادت ہے علم حاصل کرنا. بہرحال مختلف روایتیں ہوتی ہیں. تو علم حاصل کرنا کہیں تلاوت کے تعلق سے کیا فرمایا، افضل العبادت تلاوت القرآن، کہ تلاوت قرآن یہ افضل عبادت ہے. یہ بھی آقا کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہیں علم کے لیے فرمایا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا نام محمد جیلان آزاد تاری ہے. لیلۃ القدر میں جو صدقہ کرے کیا اس صدقے کا 84 سال تک ثواب ملتا ہے؟ اگر یہ درست ہے تو کتنا صدقہ کرنا چاہیے؟ جواب عنایت فرما دے. لیلۃ القدر میں ایک، یعنی لیلۃ القدر جو ہے نا خود یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ انا انزلناہ کی صورت جو ہے نا قرآن شریف اس میں یہ کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب وہ کتنی بہتر ہے وہ اللہ جانتا ہے. 84 سال اس کے ٹھیک ہے بنتے ہیں، لیکن 84 سال پر ڈن نہیں ہے نا، 84 سال سے بہتر ہے. تو اس بہتر کی کیا مطلب ہے، ایک حد ہے وہ اللہ جانے، اس کے بتائے سے اس کا حبیب جانے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کرم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی شب قدر کی ایک رات عبادت کریں تو ان کا ثواب پچھلی امت کے 1000 ماہ عبادت کرنے والوں سے زیادہ ہو. تو یوں مطلب یہ کہ یہ رات جو ہے آج کی جیسے رات ہے 25ویں رات، تو حضرت شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تجربات جو بیان کیے ہیں کہ جب
जुमेरात का रोज़ा पहला हुआ तो मैंने लैलतुल क़द्र 25वीं शब में पाई। उनके तजर्बे से कि आज जैसे हमारे यहाँ 25वीं शब है तो हो सकता है लैलतुल क़द्र हो। ताकरात भी है, ताकरातों में ज़्यादातर रिवायतें जो हैं कि ओड नाइट जो होती है ताकरात पे 21वीं 23वीं 25वीं 27वीं 29वीं इन 5 रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश करो। फिक्सिंग हदीस पाक में सराहत के साथ नहीं बताई गई। जैसे हमारे यहाँ 27वीं रात को लैलतुल क़द्र आमतौर पर बोलते हैं, लेकिन ये भी 100% नहीं बोल सकते, अल्लाह को पता कौन सी रात लैलतुल क़द्र है। तो बंदा ये कि हिर्स करे कि शायद आज लैलतुल क़द्र है, चाहे आज लैलतुल क़द्र है तो ये इबादत में मज़ीद आगे बढ़े। तो हर नेकी ऐसी होगी कि फिर कि जैसे कि 1000 महीनों से बेहतर वक्त में आपने की, यही कहा जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम अबू बकर अत्तारी है। अर्ज़ है कि जैसे फ़र्ज़ नमाज में कंधे के साथ कंधा मिलना ज़रूरी है, ऐसे ही सलातुल तस्बीह या इशराक़ व चाश्त में कंधे के साथ कंधा मिलना ज़रूरी है। ये फ़र्ज़ों के लिए ख़ास नहीं है। जब भी जमाअत कायम हो और उसकी सफ़ें जब बनती हैं तो इनमें सफ़ का तरीक़ाकार है, कंधे से कंधा ये मिलना बोलते हैं। वैसे लिखा है मुंडे से मुंडा छिल रहा हो फतह रज़विया शरीफ में, लेकिन कंधा जो है ना ये रगड़ खा रहा हो। जन्नत में जब लोग दाखिल हो रहे होंगे ना उसमें भी ये लिखा गया मुंडे से मुंडा छिल रहा होगा, कंधे से कंधे लेकिन वो रगड़ खा रहे होंगे। तो इस तरह मतलब एकदम जाम हो कंधे एक दूसरे से तो सफ़ में, और किसी का सीना वगैरह, सीना भी आगे ना निकला हुआ हो, गर्दन भी एक सीध में हो, यहाँ तक के पाँव के जो टखने हैं वो भी एक सीध में हो। ऐसी सफ़ें बनाने वाले तो अब मज़ारों में कहीं, सफ़ तो पहली भी सही नहीं होती आजकल, कितनी कोशिश कर लो। हमारी अपनी यानी चंद अफराद होते हैं, मैंने नोट किया है, सफ़ सीधी नहीं होती। पता नहीं क्या है कि अब एक आदमी चाहता भी कि सब सीधी हो तो वो बेचारा अकेला करेगा क्या। वो उसके उसूल के मुताबिक अगर बता दिया भाई जैसे यहाँ लकीर बनी, अब तो इतने बड़े तो पट्टे बनाते हैं मस्जिदों में, पट्टे पे सब बनेगी कैसे, सीधी हो ही नहीं सकती। पट्टा पट्टी के बजाय लकीर हो ना, जैसे बिल्कुल एक लकीर हो सादा सी, भले कलर्ड हो ताकि पता चले कि जैसे लाल लकीर है, यहाँ है लाल लकीर भी है, पट्टियाँ भी हैं, पट्टी भी रिस्की है। लाल लकीर मक्का मदीना कि लाल लकीर से एड़ी का आखिरी हिस्सा अपना टच हो, बंदा अगर इस तरह सारे खड़े हो ना तो उम्मीद है कि सब सीधी हो जाएगी। लेकिन अब लाल लकीर पर हम खड़े होंगे तो किसी की एड़ी पीछे आ जाएगी, किसी के पाँव का तलवा बीच में होगा तो यूं सब टेढ़ी हो जाएगी। तो इस तरह, या काली पट्टी है, जो काली पट्टी का अगला सिरा जो है, इसके ये फैज़ान मदीना आलमी मदनी मरकज़ की बात कर रहा हूँ कि अगला सिरा, अगले सिरे पर एड़ी रहे और अगले सिरे से पीछे हरगिज़ ना जाए और आगे भी ना जाए। अब इतनी प्रैक्टिस कैसे हो, इतना एहतमाम करे कौन, इतना समझाए कौन किसको। तो यूं मतलब सफ़ें अब जो मस्जिदें बना रहे हैं जहाँ हैं, अब वो तो अब क्या कर सकता हूँ मैं, कुछ बोल तो नहीं सकता इस पर। जहाँ मस्जिदें अब बन रही हैं, जहाँ भी अगर मेरी इस दरख्वास्त पर सीरियस लेंगे, भले मुझसे कोई नाराज़ भी हो, लेकिन सफ़ों को सब मानते हैं ना, तो अगर सफ़ के बारे में अगर आप गौर फरमाएंगे ना कि ये लकीर का जो मैंने मशवरा दिया है ये इंशाअल्लाह कामयाब है कि हर जगह मस्जिदें, जैसे हमारी अपनी मस्जिदें बन रही हैं तो तमाम आशिकान रसूल, उलमा अहले सुन्नत, आइम्मा अहले सुन्नत जो हैं, ये मेरी इस दरख्वास्त पर, भले मतलब मैं छोटा आदमी, मैं अच्छा ना लगता हूँ, लेकिन मेरी इस बात पर आप गौर फरमाएं कि अगर ये लकीर की सब जगह मस्जिदों में बनेगी ना, सब सीधी करने में मदद मिलेगी। ये बड़े बड़े पट्टे मस्जिदों मैंने खुद देखे, इतने बड़े बड़े पट्टे होते हैं, पूरा पाँव समा जाए। अब सब बनेगी कैसे इसमें, कोई आगे होगा कोई पीछे खड़ा होगा, पट्टे के हिसाब से खड़े होते हैं तो आगे पीछे खड़े होंगे।
تو یہ کالی پٹی ہمارے یہاں ہے فیضان مدینہ. اس وقت یہ تب میری بھی توجہ نہیں تھی. اب ذرا آہستہ آہستہ تجربات ہوتے ہیں, ذہن میں کچھ وسعت یا ترقی ہوتی ہے, تو یوں اب یہ ذہن بنا میرا کہ یہ لکیر, یہ ایک ٹائم سے بنا ہوا ہے ذہن کہ لکیر کا. لیکن آج بات پر بات نکلی تو میں نے عرض کیا کہ اگر یوں ہو جائے تو انشاءاللہ صف جو نا وہ درست کرنے میں مدد ملے گی. لیکن یہ لکیر بھی ہو اور دماغ بھی سیٹ ہو, ورنہ دماغ سیٹ نہیں ہوتا نا, آگے پیچھے سرکتے رہتے ہیں, کھسکتے رہتے ہیں. چلو کھسک گئے کوئی بات نہیں, تو جس کھسک گئے نا, پتہ چل گیا کھسک گئے, تو واپس کھسک جائیں اور آپ پٹی پہ آ جائیں. سب اگر یہ کریں گے نا, تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے, آدمی دھکا لگ جاتا ہے, کوئی پاؤں میں تکلیف ہوتی ہے, کچھ پاؤں سون ہو جاتا ہے کبھی, یا کسی کا دھکا لگ جاتا ہے, کچھ بھی ہو جاتا ہے, تو آگے پیچھے اگر آپ ہو بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ فوراً صف کے ساتھ اپنے آپ کو جوائن کر لیں, شامل کر لیں. اگر سب یہ کر لیں گے نا تب بھی انشاءاللہ وہ سب درست ہو جائے گی. ہاں, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انگوٹھا نہیں ہٹنا چاہیے جیسے کیل گڑی بھی ہو. ہاں تو چلو کیل گاڑ لو, پھر بھی سب سیٹ رہے گی. لیکن پھر یہ بھی ایک ویسے افواہ ہے کیل گاڑنے کا, یہ مشہور زمانے سے سنا ہوا ہے, ایسا کچھ ہے نہیں. ویسے ضرورتاً تو 2 قدم چلنے کی بھی اجازت ہے نماز میں, سمجھے. تو اس طرح تھوڑا بہت آگے پیچھے آدمی سرک جاتا ہے, سیٹ کر سکتا ہے اپنے آپ کو. سب اس مسئلے کو سمجھیں گے نا, جہاں مسائل سمجھنے والے لوگ ہوں تو وہاں تو کچھ نہ کچھ فرق پڑ سکتا ہے. تو یہ کہ یہاں تو مسائل سمجھنے والے کافی تعداد میں, لیکن جو مسائل سمجھتے ہیں بیچارے, ان کو مسائل سمجھنے والوں سے واسطہ نہیں پڑتا. وہ اپنے حساب سے تو یوں صف سیدھی بن نہیں پاتی. اور یہ صف سیدھی کرنا واجب ہے. جس نے صف میں خود صف کو خراب کیا وہ گناہ گار ہوگا. اپنی کوشش پوری کرنی ہے کہ میرا ٹخنا, میری گردن, میرا کندھا, میرا سینہ, یہ سب ایک سیدھ میں ہو. یعنی سمجھو کہ اس سرے سے اگر کوئی کھڑا ہو کر تیر چھوڑ دے تو صف ایسی سیدھی ہو کہ تیر نکل جائے, کسی کو ٹچ نہ کرے, لگے نہیں کسی کو. لیکن یہاں تو پہلا آدمی گر جائے گا, دوسرا تو گرے گا ہی گرے گا. اب تیر کا دور نہیں ہے, مثال تیر کی دی گئی ہے, تو وہ گولی مارے اس طرح بالکل جس کا نشانہ درست ہو, تو بالکل وہ تیر جو ہے نا وہ سامنے دیوار میں پہنچ جائے, کسی بھی بندے کو ٹچ نہ کرے گولی. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ مثال ہے, ٹرائی نہیں کرنا, سمجھانے کے لیے. اتنی سیدھی ہو صف, اتنی تاکید ہے صف کی. صف میں اختلاف ہوگا تو اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف کر دے گا, اور اس طرح کی. تو کیا نہیں ہے آج کل ہمارے دلوں میں, کتنے اختلاف ہے. 2 بھائی کا سیٹ ہے. اللہ پاک رحم کرے. بس صف سیدھی نہیں ہوتی, بہت آزمائش ہے. میں نے یہاں ہم پڑھتے ہیں نا 5-7 اسلامی بھائی ہوتے ہیں, صف سیدھی نہیں ہوتی. بارہا نوٹ کیا میں نے, بولتا بھی ہوں کبھی. اب میں بھی آ گیا کرسی پر, پہلے تو ورنہ وہ ایڑی رکھ کر اور کچھ نہ کچھ ترکیب بنانے کی کوشش کرتا تھا. لیکن یہ کہ یہ آگے ہو جائے گا, یہ پیچھے ہو جائے گا. تو اب یہ کہ آگے پیچھے ہو بھی گیا تو یہ اتنا سمجھ نہیں آتی کہ تھوڑا سرک کے واپس سیٹ ہو جائے, نہ ذہن نہیں ہوتا اتنا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. یہ فیضان مدینہ میں آپ نے جس طرح وہ لال لکیر کا جو فرمایا تھا نا, تو یہ فیضان مدینہ کی صف میں جو ہے وہ لال لکیر, جی ہاں جی یہ جو ہے یہ بنائی گئی تھی. ہر جگہ بنائی ہے. نہیں, یہ پلر کے آگے جو ہے نا, پلر کے یہ تو اس وجہ سے نہیں بنایا کہ سب سیدھی ہو, اس لیے کہ کالی پٹی جو ہے نا یہاں شاید وہ ترکیب بن نہیں پا رہی تھی, جو پلر سے ٹکراتا ہے رکوع میں. یہ کالی پٹی کو انلارج کر کے پٹا بنا دیا نا. نہیں, یہ تو پہلے کا ہی لگا ہوا جو آپ نے یہ پٹی ہے, پٹی نے چوڑی ہے پٹی کالی. جی یہ ایک آدھ انچ کی ہے یہ. اچھا, ایک آدھی چوڑی ہو گئی ہے. یہ جو پتلی لکیر جس طرح آپ نے فرمایا تھا نا, یہ بعد میں اس کو بنایا تھا. یہ ریڈ پٹی میں بل کھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کو بھی درستی کی حاجت ہے. جی, یہ جو آپ جو لائن چیک کر رہے ہیں نا, یہ بل کھاتی ہے تھوڑی سی. اچھا, اتفاق سے دکھائی بھی وہی ہے, اور جب آپریشن ہو رہا ہے اسی. یہ تو باقاعدہ دریا اٹھا کے دکھا رہے ہیں. دکھا رہے ہیں. اب کیا کریں, دریا اٹھا کے نکلی وہی.
काली लकीर है ना, ई वाली वैसे अल्लाह। कैमरे की इनलार्ज हो रही है ये, इतनी शायद मोटी जमीन पर नहीं है ये। डबल लाइन है ये। अब सारा करने जाए तो ये हो नहीं सकता, लाखों लाख रुपए पूरा, यानी फर्श में तो काली पट्टी जो तो मार्बल की है ना, तो वो तो हो ही नहीं सकता, खोदो करो, शरीयत भी इजाज़त दे ना दे, वो तो अब मैंने मसला बताया, ज़रूरी थोड़ी कि सब इससे इत्तेफाक करें, मैंने मशवरा दिया है। मसला ये नहीं है काली पट्टी पीली पट्टी, मशवरा दिया कि सब ऐसे सीधी होगी, इस तरह ना आपके जहन में इससे बेहतर कोई आइडिया हो सकता है उससे सब सीधी कर लें, सब सीधी मस्ट, चाहे कोई भी आप नुस्खा आजमाएं, सब सीधी हो। तो ये कि कोई खोद कर मस्जिद को ये पट्टियां और ये नहीं करना, लकीरें, ये मैं नहीं कह रहा, ये मुफ्ती साहब से दारुल इफ्ता सुन्नत से बिल्कुल मुशावरत करके इनके फरमान के मुताबिक अगर जैसा फरमाए ना, तो वरना ये खर्चा बहुत हो जाए इस पर। तो ये वक्फी जगह अपना घर थोड़ी है, जो चाहो मतलब अपनी मर्जी से खोद खाद के लोग मस्जिदों में कर रहे होते हैं, नहीं कुछ भी नहीं, कील भी नहीं ठोकनी, पूछ लो पहले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम अली अहमद अत्तारी है। मैं पंजाब के शहर सियालकोट से हाजिर हुआ हूँ। मेरा मेरी अहले सुन्नत के बारगाह में सवाल अर्ज़ है कि नमाज तस्बीह में अगर किसी की 1 या 2 रकत रह जाए तो वो किस तरह अदा करेगा? सलात तस्बीह में वही हर के 300 तस्बीहात पूरी करनी है, तो जो भी रुकू सुजूद अपने करेगा ना, उसमें 10-10 बार तस्बीहात, जो पढ़ने का तरीका है वो पढ़ना है। बाकी वही नॉर्मल जो नमाजों में रकातें पढ़ते हैं, क़िराअत करते हैं, वो भी करनी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। है नूरे सहर चेहरे से तेरे, और शब की रौनक जुल्फों से। अल्लाहु 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 सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों के इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। मेरा नाम रमजान है, मेरी उम्र 5 साल है, मैंने 10 रोज़े रखे, उसका सवाब मैं आपको पेश करता हूँ। मेरे और मेरे घर वालों के लिए मदीने की दुआ फरमाते थे। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहाँ में दावते इस्लामी तेरी धूम मची हो, दावते इस्लामी तेरी धूम मची हो। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएँ, 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह सबको बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए, और आप सबको माँ बाप और ख़ानदान वालों के साथ बार बार हज नसीब करे, बार बार मीठा मीठा शहद से मीठा मदीना दिखाए। ये फेसबुक पेज पर सवाल मौसूल हुआ है, कह रहे हैं क्या सलातुत तस्बीह बैठकर पढ़ सकते हैं या नहीं? हाँ, ये नफल है, आधा सवाब मिलेगा अगर बगैर मजबूरी के बैठकर पढ़ेगा तो। खड़े खड़े पूरा सवाब लेना चाहिए, मजबूरी ना हो तो। इसी तरह एक और सवाल ये फेसबुक पेज पर मौलाना इलियास कादरी पर ये कर रहे हैं, अगर किसी शख्स के 4 या 5 बेटियां हों और वो इनमें से एक को ज़्यादा चीज़ें दे और बाकी बेटियों के साथ बराबरी ना करे, तो क्या ये दुरुस्त है? क्या वालिदैन पर औलाद के दरमियान तहाइफ व अतियात में बराबरी करना ज़रूरी है? और अगर बराबरी ना की जाए तो क्या आखिरत में इस बारे में सवाल होगा? जुल्म है ये,
حدیث میں اس کو ظلم کہا گیا، تو اس لیے وہ ہے بڑا، یہ ٹاپک تھوڑا اہم ہے، یہ نازک بھی ہے، یہ ہوتا ہے مطلب کہ کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا. تو اگر کوئی دینے کی زیادہ وجہ ہے کہ جیسے ایک تو ہے کہ وہ نیک بندہ ہے، ایک اولاد میں سے ایک بچہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، اس وجہ سے اس کو دیا. دوسرا جو بچہ ہے وہ وہ نیک نہیں ہے، گناہوں میں مطلب لگا ہوا ہے، تو اس کو کم دینا، یہ فرق ہوتے ہیں مطلب، ورنہ یہ کہ برابری کرنی ہوگی سب کو پورا حصہ. اب اس میں یہ ورثے کی طرح ترکے کی طرح نہیں ہے کہ بیٹی کو آدھا گفٹ دیا تو بیٹے کو پورا گفٹ دیا، ایک کو ایک دیا دوسرے کو 2 دے دیے، تو یہ نہیں کرنا. انصاف بیٹے بیٹیوں میں سب میں انصاف کرنا ہے. ہاں جیسے کہ نواسیاں، پوتیاں، ڈوتیاں جو ہوتی ہیں، پوتے، تو ان میں یہ نہیں ہے. جیسے کسی کے سمجھو کہ 4 پوتے ہیں تو وہ چاہے تو ایک ہی پوتے کو دے دے، 3 کو نہ دے تو بھی چل جائے گا. جن کے اپنے بیٹے بیٹی ہے نا، اس میں آزمائش ہے، ثواب بھی ملے گا حدیث پاک پر عمل کرے گا تو، کہ ان میں سے محروم نہ کرے. بیٹے بیٹیوں میں تو یہ جیسے چاروں بیٹے ہیں تو یہ صورت ہوگی کہ ان کے درمیان یہ تقسیم برابر ہی کرنا ہوگی، کمی زیادتی بغیر کسی وجہ کے نہیں کر سکتا. اور اسی طرح چاروں بیٹیاں جیسے بیٹیوں کا پوچھا اس میں، تو ان میں بھی برابری کرنی ہے، بغیر کسی وجہ کے کمی بیشی نہیں کرے گا. البتہ بیٹے اور بیٹیاں ہوں تو اولا اور افضل یہی ہے کہ ان میں برابری ہی کرے، لیکن اگر بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں دگنا بھی دیتا ہے تو بھی یہ جائز ہوگا. وہ اپنا جو ورثہ جس طرح تقسیم کرتے ہیں اس طرح جو زندگی میں سارا مال تقسیم کر دے، یہ اس میں تو ہے ہی ہے. جنرلی مطلب جو گفٹ دیتے ہیں، دارالفتہ اہل سنت کے فتوے کا ایک اقتباس، یعنی ایک حصہ تحفہ تحائف دینے میں، اگر کسی بیٹے کو مصلحت شرعیہ، یعنی کوئی شرعی مصلحت و حکمت ہو، اس کے سبب زیادہ دیا جائے کہ وہ کسی دینی فضیلت میں جیسے بڑھ کر ہے، وہ مثلاً کوئی بچہ طلب علم میں مصروف ہے، یا عالم دین ہے، یا ماں باپ کا زیادہ خدمت گزار ہے، یا غریب و حاجت مند ہے، اور اس کی غربت و حاجت کو پیش نظر رکھتے ہوئے، نہ کہ دوسرے بچے کی امیری کا لحاظ کرتے ہوئے کہ وہ تو پیسوں والا ہے اس کو ضرورت نہیں ہے، کہ یہ عذر نہیں ہے. تو یہ کہ یا تو اس میں دینی فضیلت زیادہ ہے، علم حاصل کر رہا ہے، علم دین حاصل کر رہا ہے، یا خود عالم دین ہے وہ بیٹا، یا غریب ہے کہ ضرورت اس کو زیادہ ہے، تو ایسی صورت میں اس کو تحفہ زیادہ دینے میں حرج نہیں ہے. لیکن اس لیے تحفہ کم دیا کہ یہ تو پیسے والا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے، یہ نہیں. کہ باپ اگر ایک تنکا بھی دے گا نا اپنے بیٹے کو، یا کوئی بھی مطلب بیٹے کو چھوٹی چیز بھی تحفتاً دے گا نا، تو تحفے میں خوشی تو ہوتی ہے، بھلے کروڑوں پتی ہو، اربوں پتی ہو، وہ خوش ہوتا ہے اس کو تحفہ دو تو. مگر افضل یہ کہ بیٹی بیٹے سب کو، بیٹے بیٹی سب کو برابر دے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمان حضور جو ایک تقسیم کرتے وقت ایک بڑی خوبصورت بات اگر جو ارشاد فرمائیے نا، کہ برابری تو کرے لیکن دینے میں بیٹی سے پہل کر لے، کیونکہ ان کا دل تھوڑا ہوتا ہے، تو بیٹیاں خوش ہو جاتی ہیں اگر بیٹی کو باپ پہلے دے دے گا کہ یہ آپ کے لیے، تو بیٹیاں ہوتی ہیں. اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے جس کی اولاد جوان ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ جیسے ایک بیٹا تھوڑا جو ہے وہ مالی اعتبار سے کمزور ہے اور دوسرے واجبی ہے، تو ابھی یہ کیا کرے؟ اب دینا اس کمزور کو دینا مفید ہوتا ہے، باقی دوسرے کھاتے پیتے ہیں. برابری کریں، 7 بیٹے ہیں، 5 بیٹے ہیں، 8 بیٹے ہیں، سب کو برابر دو. تو پھر یہ صورت ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے باپ کو اختیار دے دیں کہ آپ ابو جو چاہیں، جس کو چاہیں ہم میں سے دیں، ہمیں نہ دیں، آپ کو اجازت ہے. یعنی کہ شرعی حکم نہیں ہے. تو اگر وہ اختیار دے دیں گے نا
तो ये सूरत बन जाएगी. अच्छा, एक तो सूरत ये है इसमें गुनाह से बचने की. दूसरी सूरत ये कि जैसे कि बेटे नहीं मानते, तैयार नहीं हो रहे, या एक बेटा नहीं देता इजाज़त, तो फिर ये कि थोड़ी आजमाइश तो हुई, सही की आजमाइश हुई. तो ये दोनों का तो चलेगा कि इसको ना दो, इसको दे दो, उसको बराबर शामिल करना पड़ेगा. तो अगर यूं दूसरी एक सूरत शरीयत के मुताबिक ये बन सकती है कि इस बेटे का जवान बेटा है जो मतलब उस पोते को दे दिया, पोते को, पोती को, बहू को ये देने में तकसीम बराबरी का नहीं है, तो इनमें से किसी फर्द को दे दिया, तो ये हो सकता है कि एक ही यानी कि बेटे को देना और सब इजाज़त नहीं दे रहे. एक बात है, देना इस बेटे को, ये बेचारा है तकलीफ में, तो और इसको गरीब है, खरीद नहीं सकता कोई सी चीज़, और आप सबको बांटे तो पूरा हिस्सा आ नहीं सकता सबको, तो इसको देना है. इस वजह से दूसरों को महरूम करने की नीयत ना हो, अपने उस बेटे से खैर ख्वाही हो कि ये बेचारा कमज़ोर है. तो अब यूँ करे कि उसी बेटे को जबकि वो बालिग, उसको दे दे, या उसकी ज़ौजा अगर तरकीब में है तो उसको दे दे, और यूं ही अपने बेटे को पहुंच गया तो गुनाह से बच जाएगा. वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद. सवाल मौसूल हुआ है कि अगर किसी शख्स पर सजदा सहव लाजिम हो गया नमाज में, तो क्या सलाम फेरे बगैर डायरेक्ट वो सजदे में जा सकते हैं? इस तरह करना दुरुस्त है? मुस्तहब ये कि सलाम फेरे. अगर सजदे सहू के लिए सलाम नहीं फेरा और सजदे कर लिए तब भी गुनाह नहीं है, हरज नहीं है. तो ये मकरूह तंज़ीह लिखा है फरमा रहे, तो बिल्कुल होगा इसमें मकरूह तंज़ीह. तो ये मकरूह तंज़ीह को भी आला हज़रत ने तो खिलाफ ओला साबित किया है, खिलाफ ओला ने बेहतर के खिलाफ. तो सजदा यानी कि सलाम फेरे बगैर सजदे सऊ कर लेना आखिरी अत्तहियातो के बाद सजदे सऊ कर लेना सलाम फेरे बगैर, तो हो जाएगा, गुनाहगार भी नहीं है. लेकिन ऐसा करना मकरूह तंज़ीह है, यानी नापसंदीदा है, मुनासिब है कि सलाम फेर के करे. सोशल मीडिया की एक तहरीर मौसूल हुई जिसमें लिखा था कि जब सामने वाला कबाड़िया हो तो आपकी तमाम तहकीक, फ़लसफ़ा, तजर्बा, दलील, अल्फाज, तहरीर सब रद्दी है. अमीर अहले सुन्नत, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो नहीं हो सकता कि आपका फ़लसफ़ा, आपकी जो भी आप बताएं इससे उस अगले को इत्तेफाक हो, और वो आपसे ज़्यादा ज़्यादा इल्म वाला, तो आपने तो कबाड़ियों की सफ़ में डाल दिया. तो कबाड़िया होना कोई जहालत की दलील थोड़ी है. इसमें बड़े बड़े ताजिर होते हैं, इसमें क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको, आजकल कबाड़िया नहीं बोलते, और स्क्रैप का काम करते हैं. स्क्रैप वाले बड़ी बड़ी दुकानें और गोदाम में लेके बैठे होते हैं. इसमें उलमा भी शामिल होंगे, ज़रूरी नहीं है तो सब वो जोहला या अनपढ़ लोग या ऐसे ही हो. कबाड़िया खुद मतलब कि लफ्ज़ मुहज़्ज़ब नहीं है. किसी को बोले कबाड़िया है तो उसको बुरा लगेगा, चूमेगा थोड़ी खुशी से कि वाह भाई मुझे तो आज क्या प्यारा लक़ब मिल गया है. हाजी अमीन इस मामले में कुछ अपनी राय रखते हैं, तो मैंने कहा हाजी अमीन की राय लें इस पोस्ट के बारे में. हाजी अमीन की राय थोड़ी मुख्तलिफ नज़र आ रही है. जी हाजी अमीन क्या फरमा रहे हैं? आपने ये पोस्ट देखी? ये जो पोस्ट जब पहले भी देखी थी, अभी भी जो अभी आवाज़ से भी सुना है कि जैसे सामने वाला अगर कबाड़िया हो तो समझ में ये आता है कि अगर कोई ऐसा जाहिल या ऐसा कम ज़र्फ़ किस्म के लोग होते हैं, तो होता ना कि जैसे अगर सामने वाला उसको अपनी तहकीक दिखाए, फ़लसफ़ा दिखाए, या जो भी तजर्बा, कोई भी अच्छी बात करे, लेकिन चूँकि वो ज़हनी तौर पर ही मरीज़ है, तो आपकी जितनी भी तजर्बा है, अल्फाज है, तहरीर है, वो आपको कुछ ही ना समझेगा. वो उसके सामने सब का सब जो है वो, चूँकि वो है ही कबाड़िया, तो सब रद्दी में ही शामिल करेगा. अभी सब आगे बीन बजाना और पाडे की पीठ पे पानी डालना. मगर वो आपने ये कबाड़िया लिखा ना, इसलिए मैंने थोड़ा कलाम किया. सर कबाड़िया यहाँ एक इस्तियारा, एक किनाया होगा
तो ये कबाड़िए भाग जाएंगे, बैठे होंगे तो लाखों मगर ये कबाड़िए एक यार। बाकायदा एक पूरा यानी बिजनेस है जी, यार। कबाड़ वो का तो काम सही करते है, लेकिन यहाँ कबाड़िया से मुराद वो कबाड़ी का काम करने वाला मुराद नहीं है। वो जो आपने कहा ना कि कबाड़िया एक महज़ब लफ्ज़ नहीं है, किसी को कबाड़िया कहना, तो वो यही है कि ये है कबाड़िया, यानी मतलब ये नहीं कि ये कबाड़ी का काम करता है, बल्कि इसकी सोच और ये चीज़ें वही, जैसे कबाड़िया होता है तो वो पुरानी चीज़ें, रद्दी चीज़ें लेगा, वो नई और मेयारी चीज़ें नहीं लेगा। तो इसी तरह इसके सामने अब मेयारी गुफ्तगू करेंगे तो उसको मेयारी चीज़ चाहिए ही नहीं, इसको रद्दी ही चाहिए। तो ये मुराद है, ना कि वो स्क्रैप का काम करने वाला, कबाड़ का काम करने वाला। वो मैं समझता हूँ, लेकिन मतलब ये कि है कि वो कहा कबाड़िया, हाँ, कबाड़िया अपने आप को कबाड़िया नहीं कहेगा। मैं कबाड़ का काम है मेरा काम कबाड़ का है, मैं कबाड़िया हूँ, ये शायद नहीं कहेगा। स्क्रैप का काम, अब स्क्रैप बोलते हैं, पहले वो फिर इसमें मेमनी में अभी भी बचा हुआ, जूनो पुरानो सामान। अभी ये तो बचा हुआ जो है ना, अब जो बड़ी बड़ी जूते की दुकानें हैं, बड़ी बड़ी जूते की दुकानें जो जूते बनाते हैं, खुद को मोची तो नहीं ना कह रहे, हालांकि काम तो मोचियों वाला अब ये वो भी हो रहा होता है। तो इस तरह ये एक पूरा एक बिजनेस है जिसमें पुराने पुराने कपड़े ख़रीदना और वो यूज्ड क्लॉथ ख़रीदना, तो ये पूरा एक बहुत बड़ा बिजनेस है और इसमें बड़े बड़े लोग हैं। अलबत्ता अब अगर ये लफ्ज़ एक किसी पहचान के लिए बयान किया जा रहा है तो एक अलग बात है। मेरा इख्तिलाफ लफ्ज़ कबाड़िया से है। जी बिल्कुल दुरुस्त। ये मुहज़्ज़ब लफ्ज़ नहीं है। यहाँ कितने बैठे होंगे जो कबाड़ का काम कर रहे होंगे। हम अगर, मैं आपको पता, मैं हत्तल इम्कान लफ्ज़ जाहिल इस्तेमाल नहीं करता। नोट इन्होंने नहीं किया होगा, मैं नहीं करता। जाहलत है ये, आमतौर पर हमारा बोला जाता है यार, मतलब आप कोई गलत बात कर दोगे, होगी गलत हो तो, इल्म के खिलाफ तो कोई आलिम आपको जाहिल चुपचाप बैठा रहे, जाहलत की बात कर रहे हैं आप, तो यार बिगाड़ पैदा होगा। आपकी गलत फहमी है, आपकी थोड़ा मालूमात का मसला है। मैं आपको बताता हूँ सही क्या है। ये अंदाज में मतलब कोशिश करता हूँ कि इस तरह मतलब जहालत, ये जाहिल लोग कहते हैं, तो हालांकि गैर आलिम जाहिल ही होता है, लेकिन इसको मतलब ये कह नहीं सकते। अंधे को अंधा कहो तो उसको गुस्सा आ जाएगा। नाबीना मुहज़्ज़ब लफ्ज़ है ना, नाबीना, नाबीना में गुस्सा नहीं आएगा। अच्छा आपका बाप मर गया, आप देखो उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देख लेना आप, समझा। दोबारा बोलोगे तो फिर वास्ते चढ़ा लेगा। अच्छा आपके वालिद साहब फोत हो गए, वो गुस्सा नहीं आएगा, हमदर्दी लगेगी आपके अल्फाज में। तो ये मौके मौके की बात है, क्योंकि मुझे मेरे मामू जान एक ही थे, नूर मोहम्मद, ये अपनी बच्ची का जहेज़ का सामान बुक कराने जा रहे थे। इनकी पहली बेटी थी बड़ी, गालिबन उसी की, तो वो उनका हादसा हो गया। ओमनी बस पहले चलती थी, उसमें पहिए के नीचे आ गए, इनका सर जो था पहिए के नीचे, वफात हो गई इनकी। तो अखबार में लिखा था, गुजराती अखबार में मैंने पढ़ा वो अखबार में कि नूर मोहम्मद कचड़ाई मरियो। ये जो गुजराती समझते हैं समझते हैं कि बिल्कुल ये बहुत रफ गुफ्तगू है। अखबार वालों को ठिकाना तो होता नहीं है, ये बिल्कुल रफ। मुझे अभी तक याद है उस अखबार पर मुझे नाराज़गी है, मेरे मामू जान के लिए ये अल्फाज इसने इस्तेमाल किए। तो ये दूसरों को भी जब ये कहेंगे कि भाई फलां तो ये कर दिया या कूद के मर गया या उसने हलाक हो गया, हलाक भी बोलते हैं, इतने सारे हलाक हो गए। हाजी इमरान को याद होगा, हमारे यहाँ भी जो नहीं जी आपने तवज्जो दिलाई थी, मैंने समझा था कि यार नहीं, खबरों में मुसलमानों के लिए अल्फाज हम ना बोलें, हम इंतकाल कर गए, इतनी अमवात हुई, इन जुमलों में क्या मतलब यार, हरज क्या है। वफात पा गए, वफात पा गए, अमवात हो गई। अमवात में भी बुरा नहीं लगेगा कि भाई बस गिर गई, 17 अमवात हो गई, 15 अमवात हो गई, तो भी इतना बुरा नहीं लगेगा। 15 आदमी मर गए, ये जरा मज़ा नहीं आएगा। अब ये जो पुरानी किताबें बेचते हैं ना, उनको भी कबाड़िया बोलते हैं। पुरानी किताबें बेचने वालों को जो पुरानी किताबें कबाड़िया हम बोलते हैं, जैसे हम कसाई बोलते हैं ना लोग। हाँ, तो मैंने कसाई का लफ्ज़ आपको याद होगा, मना कोरंगी के इज्तिमा में
میں نے کسائی کا لفظ استعمال کیا تو مجھے بھی نہیں پتا تھا. تو کچھ یہ صاحبان تشریف لائے تھے اجتماع میں, تو مجھے کسی نے بتایا, کئی لانڈی سے شاید وہ لوگ تشریف لاتے اجتماع میں, انہوں نے خفگی کا اظہار کیا تھا کہ ہم کو قصائی بولتا ہے. تو اس وقت مجھے پتا چلا کہ یہ قصائی لفظ ان کو اچھا نہیں لگتا. تو پھر میں نے گوشت فروش کہنا شروع کیا, قصاب میں بھی ان کو برا نہیں لگتا, یہ بھی معلومات کی میں نے, قصاب میں برا نہیں لگتا, گوشت فروش میں برا نہیں لگتا, قصائی ان کو برا لگتا ہے, کیونکہ قصائی ایک معنی ظالم ہوتے ہیں. یہ اچھا بنگالی ایک بار وہ اپنے رمضان حال میں ہی جمع تھے کچھ اسلامی بھائی, تو ان میں بات ہوئی تو یہ پتہ چلا کہ کچھ تھے اسلامی بھائی بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے, تو بنگالی پسند نہیں کیا جاتا یہ لفظ بنگالی. تو پھر ہم نے یہ ترکیب بنائی کہ بنگلہ دیشی, اور جو یہاں ادھر ادھر بنگلہ دیش کے علاوہ روزی روزگار کے لیے ہوتے ہیں, یہاں بھی کافی اپنے ماحول میں بھی ہیں, تو جو یہاں رہتے ہیں کوئی وجہ ہے جو یہاں آباد ہیں, تو ان کو ہم بنگلہ بھاشی, ہم نے یہ طے کیا تھا کہ بنگلہ زبان بولنے والے آپ تو بنگلہ دیشی ہیں, وہاں سے آئے ہوئے نا پڑھنے کے لیے. تو بنگالی مطلب یہ شاید مہذب لفظ وہ نہیں مانا جاتا, ہاں نہیں مانا جاتا, نہیں بنگلہ دیش کے سائے بول رہے ہیں کہ نہیں مانا جاتا. یہ تخصص پہ دعویٰ کر رہے ہیں نا, فقہ تخصص پہ فقہ کر رہے ہیں ہمارے یہاں, تو ان کو بنگالی لفظ تو ہمارے عام بولتے ہیں, بنگالی ہے. میں بچتا ہوں بنگالی کے نظر کہ مجھے پتہ ہے. چلو اس بار یہ میسج بھی چلا گیا ہمارا کہ بنگالی نہیں بولنا ہے ان کو, بنگلہ دیشی. اور بھی ایسے کبھی کبھی الفاظ ملتے ہیں نا تو میں اس کو سیریس لیتا ہوں کہ ہم کو سب کو مطلب دل خوش کرنا ہے, دلوں کو تکلیفیں نہیں پہنچانی, کہ ان کو جو لفظ اچھا لگے بالکل مفت کا ثواب ہے کہ اس کے دل میں خوشی داخل ہوگی. ایک مہذب گفتگو جتنا یعنی کہ ورڈنگ جو ہے نا اس کا انتخاب بہرحال یہ ایک کام ہے. ذہن بنا ہوگا تو اچھے الفاظ بھی ذہن میں آتے رہیں گے کہ بہتر سے بہتر الفاظ ہم بولیں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. آپ حاجی عمران بات کاٹ دی تھی, میں معافی یہ عرض کر رہا تھا کہ جو کتابیں بیچتے ہیں, پرانی کتابیں خریدتے ہیں, اتنا لاٹ لے لیتے ہیں, یہ بھی ایک ان کو بھی کہا جاتا ہے. لیکن اگر معلومات کی بات کریں تو اگر ان پرانی کتاب والوں کے پاس کوئی جا کر بیٹھ جائے نا, ان کو جو کتابیں پڑھ کر جو پرانی کتاب پڑھ جو ان کو معلومات ہوتی ہے, خالی ان کو کہو کہ اس موضوع کی کتاب چاہیے تو وہ آپ کو نکال کے دے دیں کہ اس موضوع کی یہ کتاب ہے. تو وہ بھی کافی مطلب کتابیں پڑھ کے ہمارے بعض علاقے ہیں جہاں پرانی کتابیں لوگ خریدتے ہیں اور پرانی کتابوں کو پہ سیٹ کر کے وہ بیچتے ہیں, اور وہاں پرانی کتابیں بڑی برسوں پرانی کتابیں وہاں مل جاتی ہیں ان کے پاس سے, تو ان کو بھی مطالعہ ہو جاتا ہے, ان کو بھی معلومات ہو جاتی ہے. اور ان شارٹ یہی ہے کہ ہر ایک کے لیے حضور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ پڑھا تھا کہ آپ اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو اچھے ناموں سے پکارا کرتے تھے, کنیت سے پکارا کرتے تھے. تو یہی ہے کہ ہر ایک اچھے سے اچھا نام تلاش کرے جس سے کسی کے دل میں خوشی داخل ہو اور اس کو بھلا لگے. کہ یہ جیسے عموماً آپ نے ہماری توجہ دلائی ہے, میں ناظرین کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی سا نام لے کے یار حاجی ہے تو لکھ دو حاجی ہے. میں دل کی بات کی یار, یہ کرامت کب سے دکھانی شروع کر دی, ورنہ آپ نہیں بولتے تو میں بولنے والا تھا. یہ اب آپ فرما دیں. نہیں, آپ نے چابی تو لگائی دی ہے. اب میری کوشش ہوتی ہے کہ جو حج کیا ہوا ہوتا ہے اس کو میں حاجی بولوں. اس کا تجربہ مجھے اصل جب میں نے حج بھی نہیں کیا تھا, حاجی الیاس دوست, تو وہ کسی نے کہا تھا تو مجھے بہت اچھا لگا تھا, یہ مہذب انداز سمجھے. تو حاجی خیر اس وقت میں حاجی یاد پڑتا حاجی نہیں کیا تھا میں نے, تاہم اس نے کہا تو یار یہ انداز تو اچھا ہے, تو جس نے حج کیا اس کو حاجی بولیں گے, حاجی الیاس تو حاجی اقبال تو حاجی فلاں سو اینڈ سو, تو اچھا لگے گا. اسی طرح یہ ہیں حسان. اب میں بولا حسان ذرا یار وہ بتا دو, تو مزہ نہیں آئے گا, مطلب سننے والے کو مزہ نہیں آئے گا, تو آپ کو آئے گا نا. تو میں کیا کہتا ہوں, مفتی صاحب الگ ہیں, میرے بچے ہیں دیکھا جائے تو. لیکن یہ کہ ایک مہذب لفظ جس کے شایان شان ہو اس کے مطابق وہ لفظ بولے جائے, کھوٹی چاپلوسی بھی نہیں ہو
کہ وہ اس کے شائن شان نہ ہو پھر بھی وہ بولیں تو پھر یہ جھوٹ میں بھی آ سکتا ہے. اچھا حضور، جب سے ابھی مفتی صاحب نے جیسے یہ کہا نا اچھا لگے گا، میں اس پہ تھوڑا سا ایک رائے اپنی آپ یہ کسی کے مقام و مرتبے پر ہوتا ہے جی کہ اگر وہ جسے نام سے پکار دینا عمران جیسا آپ مجھے کہہ دینا، تو آپ کے اس پکارنے میں جو اپنائیت آئے گی نا، اس کا ایک اپنا حسن ہے، اس کی ایک اپنی لذت، اپنی خوبصورتی ہے. تو وہ پھر یہ ایک ایسا جیسا مقام و مرتبہ، لیکن جنرل طور پہ جو آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں اس میں یہی ہے کہ ہم اچھے اور بہتر اور القابات کے ساتھ جتنا لوگوں کو بلائیں گے پکاریں گے ایسا ہی ان کو اچھا لگے گا. عمران لبیک. اگر آپ کو آپ کے بچے کہیں گے عمران تو خوشی سے جھومیں گے. اللہ کا ہوا نا. تو یہ مثال میں بہت کچھ سمجھا دیا آپ کو، تو آپ نے یہ انداز نہیں اختیار کرنا ہے فری شپ والا اور رف، بالکل موقع کی مناسبت سے. دوستوں میں ہوتا ہے خالی مجرد نام لیتے ہیں، سنگل نام ہی لیتے ہیں. ایک استاد حضور اپنے شاگرد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو کچھ تربیت فرما رہے تھے نا، کندھے پر ہاتھ رکھ کر. تو ایک دوسرا شاگرد دیکھ رہا تھا کہ یار استاد صاحب کا یہ انداز دیکھو یار. اگلے دن استاد صاحب کے کندھے پر شاگرد ہاتھ رکھ کر کچھ کر رہا تھا نا، تو سمجھایا کہ استاد کے کندھے پر ہاتھ رکھنا یہ شفقت تھا، اور تیرا کندھے پر استاد کے کندھے پر ہاتھ رکھنا یہ بے ادبی کہلائے گا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. سوال چلائیے. میں محمد یاسر کراچی سے. میری امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بیٹوں سے نوازا ہے. تینوں کا نام محمد رکھا ہے. بڑے بیٹے کا نام محمد اور پکارنے کے لیے معاویہ رکھا ہے، جو 6 رمضان کو 3 سال کا ہوا ہے. اسے اکثر امیر معاویہ یا صرف معاویہ کہہ کر پکارتے ہیں. دوسرے بیٹے کا نام محمد مجتبیٰ ہے. تیسرے بیٹا جو 16 رمضان کو پیدا ہوا ہے، اس کا نام محمد معزین رکھا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا بچوں کو پکارتے وقت محمد لگانا ضروری ہے یا صرف معاویہ، مجتبیٰ اور معزین کہہ کر پکار سکتے ہیں؟ کیا معزین کسی صحابی رسول کا نام ہے؟ تینوں بیٹوں کو سلسلہ عالیہ قادریہ اطاریہ میں داخل کر لیجئے. 2018 کے مدنی مذاکرے میں آپ نے فرمایا تھا کہ معاویہ نام رکھنے کا رجحان کم ہے، اس نام کو بھی رکھنا چاہیے. اسی نیت سے میں نے اپنے بڑے بیٹے کا نام معاویہ رکھا ہے. آپ سے درخواست ہے کہ میرے تینوں بیٹوں کے لیے ایمان کی سلامتی، نیک نصیب اور اچھی تربیت کی دعا فرما دیجیے اور دعاؤں سے بھی نواز دیجیے. میں تینوں بچوں کو آپ کے سلسلہ عالیہ قادری رضویہ میں داخل کرتا ہوں. اچھا، جس کا نام عبد کے ساتھ رکھا نا، جیسے کہ عبد الکریم، تو اس کو تو عبد الکریم کہا جائے کہ اللہ پاک کی طرف نسبت کی. اور کریم رسول کو بھی کریم، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم ہے. رؤوف الرحیم یہ قرآن شریف کی ورڈنگ ہے. تو اب یہ کہ سرکار کی نسبت سے اس کا نام رؤوف رکھا، محمد رؤوف رکھا، تو محمد رحیم رکھا، محمد کریم رکھا، رسول کریم بولتے ہیں نا. تو یہ نام تو اس کو بغیر لفظ محمد کے پکارنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، اسی طرح آپ نے جو معاویہ، معزین وغیرہ جو نام رکھے، تو اس کو بھی بغیر لفظ محمد کے پکارنے میں کوئی حرج نہیں ہے. معزین صحابی کا نام ہے اور معاویہ بھی صحابی کا نام ہے، اور کسی تیسرا بھی آپ نے بھول گیا میں. مجتبیٰ. مجتبیٰ، یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے. تو کیونکہ یہاں مراد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ویسے بھی نہیں ہے، اصول برکت کے لیے نام رکھا گیا. تو یوں مطلب اس کو محمد کی اضافت، محمد ساتھ کہنا ضروری نہیں ہے. اور ماشاءاللہ آپ نے میری درخواست پر معاویہ نام رکھا تو دل خوش ہوا میرا. اللہ آپ کو بے حساب جنت میں داخلہ دے کر خوش کر دے، بال بچوں سمیت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اس کلپ کی ویڈیو اور آڈیو AI جنریٹڈ ہیں. کی باتیں لے کے حمزہ آیا، دیکھو بچوں دعائیں لے کے حمزہ آیا. دین کی باتیں لے کے حمزہ آیا، دیکھو بچوں دعائیں لے کے حمزہ آیا. حمزہ 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 حمزہ
सलमान भाई कैसे गिर गए आप? नौमान को तो रोजे में भी चैन नहीं, उसी ने मुझे गिराया है। आपको किसने गिराया? मुझे तो सलमान ने गिराया है। मुझे सलमान ने गिराया। बेटा, रोजे में किसी को तंग नहीं करना चाहिए, उससे रोजे पर असर पड़ता है। दादा अब्बू, मैंने तो कुछ खाया भी नहीं, फिर रोजे पर असर? और मैंने भी पानी नहीं पिया। रोजा सिर्फ खाने पीने से रुक जाने का नाम नहीं है, बल्कि हाथ, जुबान, आँख और कान का भी रोजा होता है। इसका क्या मतलब है दादा अब्बू? क्या फरमाते हैं अमीर अहल सुन्नत इस रोजे के हवाले से? माशाअल्लाह, ये अवाम का रोज़ा तो खाने पीने वगैरह से रुकने का नाम है, सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक। खवास का रोज़ा, हाथ पैर का भी रोज़ा होता है, आँखों का, कानों का, कि इन चीज़ों को भी फजूलियात से, लगवियात से बचाए, फजूल काम ना करे, ठीक है ना। और गुनाहों से बचाना है तो सबके लिए, गुनाह करेंगे, गीबत करेंगे, तो इस तरह की चीज़ें करेंगे तो रोज़े की नूरानियत जाती रहेगी। ये मकरूह है रोज़े में ऐसा करना। ये बाकी रहा ये कि किसी को तंग नहीं करना, रोज़े में सताना नहीं है, तो ये तो रोज़ा हो या ना हो, किसी को भी बिला वजह तकलीफ़ देना ये तो जायज़ नहीं है, सताना तो नहीं है। तो ये जो खाके में दिखाया गया वो तंग करने का अंदाज, शरारत करने का अंदाज, तो ये चाहे रोज़ा हो या ना हो, तो इसमें ऐसा कोई करेगा तो ज़ाहिर है कि अब बच्चे इसमें दिखाए तो नाबालिग बच्चों की यूं पकड़ नहीं है, लेकिन नाबालिग बच्चों की हुकूकुल इबाद में इनकी भी पकड़े हैं। वैसे हमारे कराची में लांडी में बच्चों की जेल भी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जिस्मानी आज़ा के जो रोज़े हैं, इस हवाले से फैज़ान रमज़ान सफ़ा नंबर 92 से 95 तक तफसील के साथ अमीर सुन्नत ने कलाम फरमाया है। आज़ा का रोज़ा पूछ रहे थे तमाम चीज़ों का, तो ये 92 से 95 सफ़े तक इसकी तफसील मौजूद है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा ढाल है, जब आप में से किसी का रोज़ा हो तो वो फौश गोई यानी बेहयाई की बातें और शोर व गुल से इज्तिनाब करे, यानी परहेज़ करे। अगर कोई इससे गाली दे या झगड़ा भी करे तो वो कहे मैं रोज़ेदार हूँ। हवाला सहीहुल बुखारी। हदीस नंबर 1904, सही मुस्लिम 1151। इसकी शरह के तौर पे रोज़ा दरअसल रोज़ेदार को दुनिया में गुनाहों से बचाता है। लिहाजा अगर तो ये इंसान के लिए दुनिया में गुनाहों से रुकावट बन जाए तो आखिरत में इसके लिए जहन्नम से भी रुकावट होगा, वो ढाल। और अगर दुनिया में इसके लिए गुनाहों से रुकावट ना बना तो आखिरत में आग से भी रुकावट ना बन सकेगा। कुर्तुबी के हवाले से इस हदीस के मुतालिक हाफिज़ अबुल अब्बास अहमद बिन उमर कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस कैद से ये ना समझा जाए कि रोज़े के अलावा फौश गोई यानी बेहयाई की बातें करना और शोर व गुल वगैरह जायज़ है, बल्कि ये तो मुतलक़न ममनू है। अलबत्ता रोज़े की निस्बत से इनकी मुमानत में मज़ीद ताकीद की गई है। शोर व गुल झगड़े का है, झगड़ा तो है जी, शोर व गुल मुतलक़न तो झगड़ा जी, ये यही है कि अगर तुमसे कुछ झगड़े तो कह दो फल यकुल इन्नी सौइमुन, बाज़ में 2 मरतबा कह दो कि मैं रोज़े से हूँ। अच्छा, इसमें बड़ी खूबसूरत बात शारहीन ने ये लिखी कि सामने वाला जब झगड़ने लगे तो यूँ कहे कि मैं रोज़े से हूँ, इस सामने वाले को ना कहे बल्कि अपने आप से कहे कि मैं रोज़े से हूँ, ये जो कर रहा है मैं बदले में इससे ना झगड़ूँ। मन में कहे जी, अपने आप से कहे। सुभान अल्लाह। यानी एक शरह ये है इसकी जो मज़े की है, क्योंकि वो बोलेगा मैं रोज़े से हूँ तो बोलेगा मैं भी तो रोज़े से हूँ, यूँ भी झगड़ा हो सकता है। तो रोज़े से तो क्या हुआ, तूने ऐसा किया क्यों?
بھی یہ دل میں سمجھے کہ روزے سے ہوں، بولنا نہیں ہے، درگزر کرنا ہے. کیا بات ہے. اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بعض قیام کرنے والے ایسے ہیں جنہیں قیام سے سوائے بیداری کے کچھ نہیں ملتا. رات جاگنے والے، قیام کرنے والے، تو ان کو خالی وہ بس وہ رت جگہ ہوتا ہے، ملتا کچھ بھی نہیں ہے. جیسے وہ کرکٹ کھیلتے ہیں اور میچ کھیلتے ہیں، کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، نہ سوتے ہیں نہ سونے دیتے ہیں، اور صبح روزہ بھی رکھتے ہیں، اوندھے پڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھنا نہ پڑھنا. اللہ پاک کے یعنی اس حدیث پاک جو بیان کی سنن ابن ماجہ کی ابھی، یعنی ہر وہ روزہ جو خالص اللہ کے لیے نہ ہو اور اس میں بری باتیں، جھوٹ، بہتان، غیبت اور اس طرح کی دیگر ممنوعات سے گریز نہ کیا جائے، نہ بچا نہ جائے، تو انسان کو بھوک اور پیاس تو ملے گی لیکن ثواب نہ ملے گا. اور یہی حکم قیام اللیل کا ہے. نے رات کو قیام کیا، نے جاگے لیکن عبادت نہ کی اور اس طرح اللہ گلہ کرتے رہے تو ان کو ملے گا کچھ نہیں. اچھا، یہ شور و غل تھوڑا لکھا ہوا تو ترجمہ جس نے بھی کیا ہو، یہ تھوڑا وہ کنفیوژن ہے اس میں لفظ شور و غل. ورنہ پھر یہ کہ اس کو عربی اصل متن دیکھ کر اس کا جو بزرگوں نے ہمارے لکھا ہو، درست بزرگوں نے لکھا ہوگا، کس کتاب کا یہ پتہ نہیں، اردو ترجمہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا نام احمد رضا اتاری ہے، شعبہ اسپیشل پرسنز، یعنی میں خود بھی اسپیشل ہوں. اور میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معذور صحابہ کے ساتھ طرز عمل کیا تھا؟ رہنمائی فرما دیجئے. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آنکھوں سے معذور تھے، نابینا تھے. ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا موزن بنایا تھا، امام بھی بنایا تھا. جب مدینے سے آپ غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے تو پیچھے ان کو امام مقرر کیا تھا. اور اسی طرح حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو گھریلو مسجد ہے، اس حوالے سے ان کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ یہ بوڑھے ہو گئے تھے اور آنکھیں کمزور ہو گئی تھیں. تو بارگاہ رسالت میں آ کے عرض کی تھی کہ میری آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں اور میں اپنے قوم والوں کو، قبیلے والوں کو نماز پڑھاتا ہوں، تو بارش ہوتی ہے تو میرے لیے مشکل ہو جاتی ہے ان کے یہاں پہنچنا، تو آپ میرے گھر تشریف لے آئیں اور وہاں نماز پڑھ دیں. تو اتخذہ مصلی، میں اس کو اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت فرمائی، مہربانی فرمائی، وہاں چلے گئے. اسی طرح اور صحابہ اکرام علیہ رضوان کے حوالے سے بھی شفقت و مہربانی کے واقعات ہیں. بعض اونچا سنتے تھے تو ان کے لیے بھی مہربانی کا تذکرہ موجود ہے. سورہ حجرات کے حوالے سے ان کا تذکرہ موجود ہے. سبحان اللہ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم معذوروں کے ساتھ بھی شفقت سے سلوک کرتے تھے. نابینا کے ساتھ اس نے سلوک کرنے پر یعنی کہ ثواب بھی ملتا ہے، خاص ثواب ہے. ایک موقع پر فرمایا جو کسی نابینا کو 40 قدم ہاتھ پکڑ کر چلائے اس کے چہرے کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. امام صاحب جو حافظ صاحب ہیں تراویح پڑھا رہے ہیں، وہ پڑھا رہے ہیں، پیچھے جو مقتدی کھڑا ہوا ہے بندہ، وہ موبائل اپنا نکال کے وہ حافظ صاحب کی تراویح سن رہا ہے موبائل سے دیکھ کر. یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ کیسا، مطلب وہ غلط کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں؟ یعنی کہ نماز میں ہے اور موبائل میں سن رہا ہے، وہ تو نماز میں کہاں ہے؟ اس طرح کوئی، یہ تو عمل کثیر کہ یوں کوئی دیکھ رہا ہو تو دیکھنے والا یہی کہے گا نماز میں نہیں ہے. تو دیکھنے والا یعنی کوئی نماز میں ایسا کام کرنا کہ جس سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، یا اس کا غالب گمان ہو جائے، خیال جم جائے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، تو یہ نماز اس سے نہیں ہوتی. جبکہ کوئی ایسا کہ نماز کی اصلاح کے لیے کوئی ایسا فعل کیا کسی نے تو وہ پھر اس کی الگ صورت ہے.
تو یہ موبائل جو دیکھ رہا ہے یہ نماز کی اصلاح کے لیے تو ہو نہیں سکتا. تو اس طرح نماز ٹوٹ جائے گی اس کی، پہلے نماز میں تھا بھی تو. میرا نام سید تاج علی ہے. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ تراویح کے دوران کیا میٹھے مشروبات کیے جا سکتے ہیں یا پانی کا استعمال کیا جا سکتا ہے یا میٹھے مشروبات تراویح میں؟ یعنی جیسے 2 رکعت 4 رکعت تراویح پڑھنے کے بعد. 4 رکعت میں جو وقفہ ہوتا ہے اس میں لوگ پانی تو پیتے ہیں، مسجدوں میں انتظام بھی ہوتا ہے، رکھنا بھی چاہیے. تو اگر میٹھی چیز بھی پیتا ہے تو منع وہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ پھر نماز کے لیے منہ صاف کر کے کھڑا ہو، ورنہ پھر وہ میٹھا چوستا رہے گا نماز میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حمزہ منیر اتاری مدنی، ڈسٹرکٹ نگران ضلع بونیر، خیبر پختونخوا. پیارے میر علیہ سنت، اللہ عز و جل آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. آپ کا تقریباً 1990 کا ایک خط دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی جس کے اندر آپ اسلامی بھائیوں کی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں، اور آپ حج کے موقع پر وہاں تشریف فرما ہیں اور وہاں سے اسلامی بھائیوں کے لیے تحائف بھی بھیج رہے ہیں. تو اس سے یعنی دین کی خدمت کا جذبہ بڑھا، اور یہ ذہن بنا کہ ہم بھی اپنے جو محتاط اسلامی بھائی ہیں ان سے دینی کاموں کے سلسلے میں ان کی حوصلہ افزائی کس طرح کریں، اور اس کے علاوہ ان کو دینی کاموں میں مزید اپنے ساتھ ملا کر اپنی ٹیم کو کس طرح تیار کریں. اس کا بہت زبردست جذبہ ملا. اللہ پاک آپ کو جو ہے درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، اور مزید بھی ہمیں اس حوالے سے مدنی پھول عطا فرمائیں کہ ہم ایسے علاقوں میں موجود ہیں، جیسے میرے پاس ڈسٹرکٹ بونیر کی ذمہ داری ہے، وہاں کا ڈسٹرکٹ نگران ہوں. تو وہاں پہ کاموں کو بڑھانے کے لیے، ٹیم کو تیار کرنے کے لیے اسلامی بھائیوں کی کس طرح حوصلہ افزائی کی جائے، اور تاکہ وہ ہمارے ساتھ کاموں میں شامل ہو جائیں اور مل کر ہم دینی کاموں کو آگے بڑھا سکیں. ماشاء اللہ. اب پہلے تو وہ خط کا رجحان زیادہ تھا، اب موبائل فون کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے حوصلہ افزائی اور آسان ہو گئی ہے. تو جو ذمہ داران کرتے بھی ہوں گے ماشاءاللہ، ایک تعداد ہے جو کرتی ہوگی، تو حوصلہ افزائی سے تھوڑا بند آگے بڑھتا ہے. بار بار تنقید کرتے رہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہیں تو کام نہیں ہوتا. تو کسی نے اچھا کام کیا تو اس کی حوصلہ افزائی ہو. اب جیسے کہ آپ یہاں آئے قافلے لے کر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ اعتکاف کے لیے، تو جو لایا ہے وہ سب کا خیال بھی رکھے، ان کی حوصلہ افزائی کرے، ان کے دکھ درد میں حصہ لے. کوئی ان کو تکلیف پہنچی ہو تو وہ دور کرے. طبیعت خراب ہو گئی تو بار بار پوچھے اس کو، اور اس کو ضرورتاً بار بار ایسا نہیں اتنا نہ پوچھے کہ وہ تنگ آ جائے، بیماری بھول گیا تو یاد آ جائے. تو دوا کی ترکیب اور جو بھی ہے خدمت کرنی چاہیے. پھر جب یہاں سے فارغ ہو جائیں تو بعد میں بھی ان کو پیغام دیں کہ آپ آئے تھے، تکلیف اگر آپ کو پہنچی ہو تو مجھے معاف کر دینا، یہ سب میری شامت اعمال کا نتیجہ ہے وغیرہ اس طرح کے. اب تو میں بول دیا، اب تو چلے گا نہیں یہ جملہ. جو بھی مناسب انداز ہو تو اس کے مطابق مطلب یہ کہ ترکیب بناتے رہیں علاقے کے طرح. پہلے تو میرا تو انداز اس طرح تھا، میں خط لکھ کر ترکیب بنانے کا میرا کہ اگر کہوں تو جنون. میرے ساتھ عیسائی بھائی ہوتے تھے، ان کی ترکیب تھی ہماری. یہ واٹس ایپ نہیں ہوتا تھا کہ جہاں میں لفظ بولوں مدینہ، جب بے موقع بولوں کہ کسی سے ملاقات ہوئی مدینہ، تو میرے ساتھ والے موقع کی مناسبت سے جب فارغ ہوتا نا، اس سے وہ فارم بنا کر دیا تھا اس کا نام، ایڈریس. پہلے ایڈریس ہوتا نا، فون نمبر بھی شاید لکھتے تھے ورنہ ایڈریس. تو پھر ان کے بچوں کی تعداد موقع کی مناسبت سے وہ لکھتے تھے. اور یہ اس کی کچھ نہ کچھ ہم بایو ڈیٹا اس طرح لے لیتے تھے ترکیب سے. اب وہ پرچہ آ گیا. اس کو کہا نہیں جاتا تھا کہ آپ کو کوئی خط، یا وہ خالی پوچھ لے اور ترکیب سے پھر بعد میں اس کو فل کر لے جو بھی پوائنٹ دیے ہوئے تھے اس کے مطابق. تو اس طرح چھپا ہوا فارم نہیں تھا اس وقت. یہ ٹائپنگ کا بھی اپنے کوئی ایسا نظام نہیں تھا. تو اس طرح میں ان کو پھر خط کی ترکیب کرتا تھا. میں نے اپنے لیے اور بھی بہت سارے نہیں، کچھ نہ کچھ اس طرح بھائی مختص کیے تھے تو وہ لکھتے تھے، اور اس طرح میری سائن ہوتی تھی، میری طرف سے وہ ہوتا تھا. تو اس طرح مطلب یہ کہ ہم ترکیب کرتے تھے. ان میں سے کوئی اس طرح کا کوئی خط انہوں نے دکھایا ہوگا. اب یہ خان صاحب تھے یا نہیں تھے، بہرحال تھے خیبر پختونخوا کے،
मुनीर, मोहम्मद मुनीर या मुनीर अहमद, माशाअल्लाह। तो ये कोशिश करके वो मतलब ये कि पब्लिक जमा करने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। अब ये खाली आवाज़ लगाई और लोग जमा हो जाते हैं, तो ये लोग समझते हैं जमा नहीं हो जाते, लाने पड़ते हैं। जैसे जिम्मेदारान जो है ना, वो जमा कर करके घरों पे जाकर इजाज़तें दिलवा कर, मिन्नतें करके, हाथ पैर जोड़ कर, अच्छा किराया नहीं है, चलो यार आधा मैं डाल दूँगा यार, चलते हैं, यूँ भी करते होंगे समझे। तो इस तरह ये सारा जो ये बागो बहार नज़र आ रही है, तो खाली मैं बैठे बैठे छू नहीं करता हूँ कि सब ये उड़ते हुए फैज़ान मदीना में आ गए हज़ारों। इसमें बड़ी कोशिश है मेरे ज़िम्मेदारों की, दावत इस्लामी का जिनके है ना, तो ये करते हैं समझे, वो जमा करके लाते हैं। इस तरह हमारे जामियातुल मदीना ऐसे थोड़ी भर जाते हैं, वैसे इल्म दीन की तरफ आता कौन है? ये इतने हमारे पास हज़ारों, मतलब ये वो इतने जामियाती ज़िम्मेदारान तरकीब बनाकर, समझा कर, माँ बाप से इजाज़त दिलवा कर, टिकट का खर्चा देकर, क्या क्या करते होंगे। फिर यहाँ आते हैं खुद जिम्मेदार, कई बार देखा है मैंने, ये ले आते हैं और जमा करवाते हैं अपने वहाँ के इस्लामी भाई को, न जामियातुल मदीना में दाखिला दिलवाएंगे। अब तो कई जामियातुल मदीना है माशाअल्लाह। तो ये जिम्मेदार दावत इस्लामी की जो है ना, ये मतलब ये रूह है दावत इस्लामी के काम की। अगर ये माइनस हो जाए ना, तो मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, एक भी मेरे पास नहीं आएगा। बूढ़ों से वैसे ही लोग दूर भागते हैं। तो ये अल्लाह का करम है, अल्लाह मेरे दावत इस्लामी का काम करने वालों को, मुबल्लिगीन को, ज़िम्मेदारों को, हमारी शूरा को, सबको अल्लाह सलामत रखे, दवाम बख्शे, इनको नज़र बद से बचाए, इनको इत्तिहाद की नेमत से माला माल रखे। शूरा में कोई झगड़े नहीं है, ये शायद दुनिया में वाहिद ऐसी कोई तंजीम होगी जिसकी शूरा में कोई इस तरह की वो इख्तलाफ राय होना कि यूँ कर लो, यूँ नहीं, यूँ कर लेते हैं, वो अलग सूरत है। लेकिन कोई भी ऐसे झगड़े की आप सूरत नहीं सुनेंगे। जैसे असम्बलियों में तो कुर्सियाँ उछलती हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, और एक दूसरे के खिलाफ बयान दाग रहे होते हैं। हमारी असम्बली मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। शुराई निज़ाम जो है दावत इस्लामी का, कोई लड़ा झगड़ा नहीं, कुर्सी उछलना दूर की बात, को बदतमीज़ी आज तक मैंने नहीं देखी इनकी। तो पता चल जाए मुझे कि यार वो फलां जो है ना अपना रुकने शुरा बड़ा बदतमीज़ है, यार यूँ बोलता है, कभी नहीं सुना मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह सब एक दूसरे का एहतराम करते हैं। तो ये तंजीम यूँ ही चलती है। ये फड्डे करते हैं तो फिर झगड़े निमटाता रहता मैं इनके, समझे। तो क्या करता, इनमें कोई झगड़े अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। अल्लाह के पांचों उंगलियां सही नहीं होती। दो भाई हैं घर में तो दोनों लड़ाई करते हैं, भाई बहन है तो ये झगड़े करते हैं। अब देखा होगा तो ये सुख से नहीं बैठते, मियाँ बीवी सुख से नहीं बैठते। हमारी शूरा से दर्स हासिल करें सब कि ये कैसे सुख से बैठे हुए और दुनिया भर का काम संभाल रहे हैं। जहाँ बोलो ऐसे हमारे अराकीन शूरा मौजूद, ऐसे मुबल्लिगीन मौजूद अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया में जहाँ भी इनको भेज दो ये चले जाते हैं। एक तादाद ऐसी है हमारे पास कि जो बाल बच्चों को लेकर जिस मुल्क में भेजो जाके बैठ जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, हिजरत कर जाते हैं। हम इसको आपस में हिजरत बोलते हैं, ये कर जाते हैं। ऐसे कई मुबल्लिगीन हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दावत इस्लामी है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक इसको नज़र बद से बचाए, अल्लाह करे नज़र ना लगे। वरना ये कि अल्लाह के करम से इसका जो अंदाज़ है तो वो मतलब मैं तो कभी कभी कहता हूँ अगर किसी को लीडर भी बनना है ना तो हमसे आके पूछे कि किस तरह बनता है। मुबालगा करता हूँ मैं, क्या मतलब किसी को बताऊँगा, मेरी समझ में भी नहीं आएगी लीडर के बाद, समझे। तो ये कि दावत इस्लामी अंदर आकर देखेंगे तो आप सोशल मीडिया की मीम्स को देखेंगे और उसके पीछे चलेंगे तो आप हो सकता है कि अल्लाह ना करे कोई कुछ हो जाए आपको। आप आकर देखें कि दावत इस्लामी कर क्या रही है, इनके शोबे आकर देखें ये लोग क्या कर रहे हैं। आंखें फटी की फटी रह जाती है, लोग आकर देखते हैं कि यार कोई यानी कि मैजिक सिस्टम है क्या है कि ये कैसे ये लोग चल रहे हैं इतने सारे। अच्छा तो आप ये तासुरात में बोलते हैं कि यार घर में हम लोग है ना ऑफिस होती है या कोई कारखाना, 4 आदमी को संभालना आसान नहीं होता। ये हज़ारों बैठे हुए हैं, इतने सारे रंग रंग के नस्ल के मुख्तलिफ बोलियाँ बोलने वाले, ये सब कैसे बैठे हुए आपस में, न लड़ते हैं न झगड़ते हैं, न एक दूसरे को झाड़ते हैं, न गरीबान पकड़ते हैं, न धमकियाँ देते हैं, न बदकलामी करते हैं। मदीना कर रहे हैं,
ایک نے بولا تو مدینہ مدینہ کر رہی ہے لوگ. تو الحمدللہ یہ نظام اللہ نے ہم کو عطا کیا, اس کا فضل و کرم ہے. تو آپ سب اس کا حصہ بنے رہیں, اس کو بڑھائیں. اللہ نے چاہا تو ہمارا بچہ نمازی بنے گا, سنتوں کا پابند بنے گا, آپس کے فساد جھگڑے یہ بغض و عناد یہ سب رخصت ہو جائیں گے. شیطان دیکھتا رہے گا, ہم جنت میں چلے جائیں گے. دعوت اسلامی زندہ باد, دعوت اسلامی, دعوت اسلامی زندہ باد. ماشاءاللہ. یہ امیر بابا جیسا بھی حضرت آپ نے بھی فرمایا نا میمز, مجھے بھی کسی متقف کے تاثرات یاد آ گئے. انہوں نے کہا تھا کہ میمز دیکھ کر ایک غلط فہمی پیدا ہو رہی تھی, لیکن میں نے یہاں آ کر دیکھا کہ یہ تو بالکل مختلف ہے. اور اس سے پہلے چند دنوں میں یہ اس طرح کے تاثرات ہمارے متقفین نے دیے کہ ہم باہر کچھ جو سنتے تھے یہاں آئے تو اس سے مختلف ہے, سوشل میڈیا پہ جو سنتے تھے یہاں آئے تو مختلف ہے, میمز جو دیکھتے تھے یہاں آئے تو مختلف ہے. تو سوشل میڈیا کی دنیا میں رہ کر آپ جو سوچیں آپ سوچیں, جس دن فیضان مدینہ میں آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ دعوت اسلامی کیا ہے. سبحان اللہ. حافظ صاحب اگر آیت بھول جائیں, قرآن شریف کی آیت بھول جائیں تو اس کا کوئی مذاق نہیں اڑاتا, سمجھے. اصل پیٹ میں درد ہوتا ہے بعض لوگوں کے کچھ نہ کچھ, سمجھے, تو وہ پھر یوں میمز بناتے ہوں گے. میں ایک بار فیس بک پر لائیو تھا, ایک آیت مبارکہ جو مجھ سے سن کر عیسائی بھائیوں نے یاد کی ہے, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اور اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں مت ڈالو. کئی بار میں پڑھ چکا ہوں. اب وہ فیس بک پہ اچانک بس وہ میری زبان ساتھ دینا چھوڑ گئی, میں بول نہیں پا رہا, مجھے یاد نہیں آ رہا تھا. تو کوئی قریب تھے عیسائی بھائی, انہوں نے مجھے لقمہ دیا. وہ لقمہ میں نے اس کا لقمہ بھی غلط تھا, یہ بھی غلط ہے. میں تو اچھا اب کیا اس نے, پھر میں نے صحیح پڑھ بھی لی, لیکن پیٹ میں درد کے مریض نے کسی نے اس کو آگے پیچھے سے کاٹ چھاٹ کر کے جو میں کر رہا تھا نا یاد کرنے کی کوشش, تو وہ میرا مذاق اڑانے کی تحریر ڈال کے چلا دیا. اب یہ خدا کو آخرت میں جواب کیا دیں گے یار, کہ ہر بات آپ کو یاد رہتی ہے یار. کوئی جیسے میں نے کہا حافظ اگر کوئی آیت بھول بھی جائے تو کوئی نہیں کہے گا کہ حافظ نہیں ہے. انسان ہے یار, ذہن بدل جاتا ہے. ذہن بدلنا کیا, ذہن میں نہیں آتا, کئی باتیں نہیں آتی, تسامح لگ جاتا ہے, غلط فہمی ہو جاتی ہے, کچھ کا کچھ نکل جاتا ہے. تو اصل جو درد کچھ اور ہوتا ہے کہ یہ کہیں مطلب یعنی کہ کوئی خطا کرے, کچھ بھول کرے اور ہم سوشل میڈیا پر اس کو اچھالیں. ابھی تو جتنا بھی کہ میرے ایک کا نہیں ہے, جس کو بھی اچھالتے ہیں بے قصور, آخرت میں جواب دینا بھاری پڑ جائے گا جو ایسا کرتے ہیں. ہم ان سے نہ انتقام لیتے ہیں, نہ ان کو بددعائیں دیتے ہیں, نہ مطلب یہ کہ بدلہ بھی نہیں لیتے. ظاہر ہے ہم تو اپنے کام سے کام کر رہے ہیں. ایک بات یاد آئی مجھے, تو میں نے کہا اس طرح یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں, میمز بنا رہے ہوتے ہیں, بیچارے جو بھولے والے ہوتے ہیں وہ گمراہی کا راستہ, یہ بھی اکا دکا ہوگا, گمراہی کا راستہ لیتا ہوگا, تو نصیب میں جس کے لکھا ہو تو وہ گمراہ ہوگا. لیکن یہ کہ عام طور پہ لوگ بھی سمجھتے ہوتے ہیں کہ یار یہ اٹکنا یا بھول کرنا تو یہ تو الانسان مرکب من الخطا والنسیان, یہ محاورہ ہے, آیت نہیں ہے, کہ انسان خطا و نسیان یعنی بھول, نسیان میں بھول, خطا و نسیان کا مرکب ہے. تو انسان ہے مطلب بھولتا ہے, سمجھے. انبیاء کرام اس میں شامل نہیں ہے. میں جنرل ہم جیسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ بھول ہو جاتی ہے, کس میں نہیں ہوتی یار. حضور یہ تو بھول کی بات, بلکہ وہ نماز میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کوئی واقعہ نماز میں, اور فرمایا تھا کہ طہارت درست رکھو. جی جی ہاں, وہ آیت کریمہ جی وہ لگا تھا, اپنے کیا بولتے ہیں, اس میں کھانسی آ گئی تھی, تشریف لے گئے تھے آپ پھر رکوع کے اندر. حضور یہ جو اپنے آپ جو یہ فرما رہے ہیں نا, خیانت کی میں بات کر رہا ہوں, وہ موضوع چلا میں کہ اس کو تھوڑا سا اور آگے لیں. خیانت کی میں بات کر رہا ہوں. ہم اسی کوئی ماہ رمضان ہی تھا, اور جیسا ہم آپ سے اس سوال کرتے ہیں نا, سوال جواب, اسے میں نے ہی آپ سے سوال کیا تھا کہ دکھتی آنکھ سے اگر پانی نکلے, آنسو نکلے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو آپ نے کہا وضو ٹوٹ جاتا ہے. خیانت کی بات ہے, یہ ہزاروں لاکھوں کو پتہ ہوگا. کلپ کیا نکالا خیانت کرنے والوں نے, آنکھ سے اگر پانی نکلے, یعنی دکھتی آنکھ ایڈٹ کر دیا, کاٹ دیا, اور آنکھ سے پانی نکلے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو آپ کا وہی جواب تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور دکھتی کاٹ دیا
باقاعدہ دکھتی کاٹا. اس کے بعد اس کے بعد کسی نے باقاعدہ اس کا اوریجنل کلپ بھی نکالا کہ بھائی اوریجنل کلپ تو یہ ہے, اور اس پر باقاعدہ بولنے والے نے مطلب ایک نہیں بولنے والوں نے بولنا شروع کر دیا, دیکھو یہ بھی کوئی بات ہوئی, یہ کوئی نیا مسئلہ آ گیا, اب آنکھوں سے آنسو نکلیں گے, روئیں گے تو کیا ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا. ارے اللہ کے بندو غور تو کرو, یہ ویڈیو کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگ کیسی کیسی چیزیں کاٹ کر نکال لیتے ہیں. تو یہ تو انتہائی سری خیانت, اور کاٹ کے انہوں نے بالکل وہ غلط مسئلہ کے طور پر بیان کر دیا اور لوگوں کو مطلب کہ بہکانے کی اور گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ایسے لوگ بھی ہیں, اللہ پاک سب کو ہدایت عطا فرمائے. اب تو اور مطلب اعتماد اٹھ گیا ہے, صحیح بات ہے, سوشل میڈیا سے ان مانو کر کے جیسے کہ اب اے آئی جنریٹ کر دیں گے کہ کوئی بھی جیسے کہ کسی اچھی شخصیت کو لے کر اس سے ایسے جملے اس سے وہی بنا لیں گے, وہ ملتی جلتی آواز کہہ کے دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے, وہ ہنسیں گے, اور اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہوگا نہ اس نے کبھی خواب میں بھی اسی بات کی ہو. تو اس طرح کی کوئی بھی اگر آپ دیکھیں نا تو اس پر اول تو دیکھنا نہیں چاہیے, تو اس کو مطلب جب تک کنفرم نہ کرنے وہ اعتماد نہ کریں اور آگے بڑھائیں نہیں, بولنا شروع نہ کر دیں. تو یہ اب دور بڑا نازک ہے کہ اگر کوئی اپنے کو بتائے نہیں نا کہ اے آئی جنریٹ ہے تو پتہ بھی نہ چلے. اتنی مطلب صفائی کے ساتھ یہ اب ہے کہ سملر ہو چکا ہے بہت زیادہ, بلکہ اب تو 7 ایسی تصویریں لگا دیتے ہیں کہ وہ ایڈٹ کرنے کے بعد وہ سب مذاق بن رہا ہوتا ہے. تو یہ پتہ اللہ کرے ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کمپیوٹر اور اے آئی اور اس طرح کی موبائل ٹیکنالوجی کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو نہیں سمجھ رہے ہوتے, پتہ نہیں وہ سچ سمجھ رہے ہوں گے. آج ایک بار پھر میں وضاحت کر دیتا ہوں, تمام دیکھنے سننے والے عاشقان رسول متوجہ ہوں. دعوت اسلامی کے تعلق سے آپ کو کہیں بھی کوئی سی پوسٹ کوئی سی ویڈیو ملتی ہے نظر آتی ہے, دعوت اسلامی کے تعلق سے کوئی سی پوسٹ کوئی سی ویڈیو آپ کو نظر آتی ہے, آپ کے موبائل پر آتی ہے, آپ اس کی تصدیق کے لیے دعوت اسلامی کے آفیشیل پیج پر جائیں. اگر وہ دعوت اسلامی کی طرف سے ہی ہے تو ہمارے کسی نہ کسی پیج پر ہوگی, دعوت اسلامی کے پیج پر ہوگی, امیل سنت کے پیج پر ہوگی, میرے پیج پر ہوگی, کسی نہ کسی پیج پر ہوگی نا, چاہے سوشل میڈیا میں ہمارے یوٹیوب پر ہو یا ہمارے فیس بک کے پر ہو, انسٹاگرام پر ہو, کسی بھی ایک سوشل پیج پر ہوگی. لیکن اگر آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آتی اور صرف آپ ہی کے موبائل میں یہ گھوم رہی ہے تو یہ کیسی دعوت اسلامی کی طرف سے بات آئی ہے کہ ان کے اپنے پیج پر نہیں ہے, ان کے اپنے مدنی چینل پر نہیں ہے, ان کے اپنے سوشل میڈیا پر نہیں ہے, اور دنیا میں گھوم رہی ہے اور انہی کو نہیں پتہ کہ گھوم رہی ہے. تو یہ آپ جب بھی اس طرح کی کوئی چیز پائیں, کوئی ایسا اعلان آپ کو ملے, ایسے اعلانات بھی امیر سنت کے تعلق سے جھوٹے اعلان بھی نکلے ہیں کہ حضرت صاحب نے یہ فرما دیا, امیر نے فرما دیا ہے, اب کدھر فرمایا ہے, تم کو فرمایا ہے, ہمارے پیج پہ تو نہیں, اور ہمیں بھی باہر سے پوسٹ ہی آتی ہے کہ دیکھو یہ فرما دیا ہے. تو اس طرح لوگ چلا رہے ہوتے ہیں, اپنے مفادات کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اور جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, اور تہمت و بہتان لگا رہے ہوتے ہیں, اور یہ غلط فہمیاں پھیلا رہے ہوتے ہیں. تو آپ تصدیق کے لیے کہ آیا یہ درست ہے یا نہیں ہے, دعوت اسلامی کا مدنی چینل دیکھیں, اس کا ٹکر دیکھ لیں, اس پر کوئی سی چیز ہے یا نہیں ہے, یا ہمارے پیجز دیکھ لیں سوشل میڈیا کے, آپ کو وہاں پر اس کے ہے یا نہیں ہے اس کا فیصلہ وہیں کر لیں گے. فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ کہا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم سلمنی
मिन रमदाना वसल्लिम रमदाना ली वतसल्लमहु मिन्नी मुतकब्बला अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी चैनल के नाजरीन और फैज़ान मदीना कराची के हाजरीन, हर हफ्ते एक रिसाला पढ़ने और सुनने के लिए अता किया जाता है। आइए इस रिसाले के बारे में सुनते हैं। दुआए जानशीन अमीर अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। या अल्लाह पाक, जो कोई 36 सफ़ात का रिसाला अमीर अहले सुन्नत का बचपन पढ़ लिया सुन ले, उसे अपने प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन शरीफ के सदक़े नेक नमाजी और सच्चा आशिक रसूल बना और उससे हमेशा हमेशा के लिए राजी हो जा। आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उर्दू ज़बान में 36 सफ़हात पर मुश्तमिल ये रिसाला 32 रुपए हदिया पर मकतबतुल मदीना से तलब किया जा सकता है। इसी के साथ साथ ये रिसाला मजीद 7 ज़बानों में ऑनलाइन भी पढ़ा जा सकता है, जिसमें इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी, सिंधी, पश्तो, बंगला और रोमन उर्दू शामिल हैं। ये रिसाला दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawatislami.net से PDF और ऑडियो फॉर्मेट में फ्री डाउनलोड भी किया जा सकता है। अपने मरहूमीन के इसाले सवाब की नीयत से रसाइल खरीद कर तकसीम कीजिए या मकतबतुल मदीना को अपना ऑर्डर बुक करवाने के लिए इस नंबर 03131139 पर राब्ता कीजिए। 13 मार्च 2026 को मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, सूरह क़द्र में लफ्ज़ लैलतुल क़द्र कितनी मरतबा आया है? जवाब 3 मरतबा। सवाल नंबर 2, खाने के गिरे हुए ज़र्रे उठाकर खाने वाले की औलाद और औलाद की औलाद में क्या बरकत ज़ाहिर होगी? जवाब कम अक्ली से हिफाजत होगी। सवाल नंबर 3, उस अहम चीज का नाम बताइए जो किसी कौम से भागी तो वापस नहीं आई। जवाब रोटी। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सिलेक्टेड नाम: उबैद रजा मेलसी, मोहम्मद आमिर मुश्ताक अत्तारी झंग, उम्मे हसनैन अत्तारिया बहावल नगर, अबू उसैद नारंग, मोहम्मद मिठल अत्तारी लाड़काना, बिनते रफीक अत्तारिया कसूर, बिनते तारिक अत्तारिया लाहौर। इन सिलेक्टेड नामों में से कुरान अंदाजी यानी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम अबू उसैद नारंग। इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे उनको 1 साल तक उनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैज़ान मदीना पहुँचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। आज नादिन से जो नए सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 1, वो कौन सी रात है जिसमें इबादत करने वाले को पिछली उम्मतों की 1000 माह की इबादत से ज़्यादा सवाब मिलता है? सवाल नंबर 2, अगर कोई रोज़ेदार को गाली दे या उससे झगड़ा करे तो रोज़ेदार को क्या कहना चाहिए? सवाल नंबर 3, उस मुअज्जिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बताइए जो नाबीना थे। इन 3 सवालात के जवाब आप हमें व्हाट्सएप नंबर 0308262600 और SMS नंबर 0341125555 पर दे सकते हैं। इस्लामी बहन अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए मदनी मुज़ाकरा, देखिए माह रमज़ान की ये बरकतें देखो लिए आया। ये देखो 2 मरतबा दिन में है दिल पर कैफ है छाया।